وعلیکم السلام جی. راجہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ سر, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا کرم ہے, ٹھیک ٹھاک. آج ہم نے فری لانسنگ کے حوالے سے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, کیونکہ اس حوالے سے لوگوں کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات اور اعتراضات پائے جاتے ہیں کہ یہ ادارے جو بنائے جا رہے ہیں ایک کمائی کا ذریعہ بن گئے ہیں اور لوگوں کو خاطر خواہ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کا باقاعدہ انٹرویو شروع کریں, آپ سے گزارش ہے کہ اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور تعلیم کہاں سے حاصل کی. بہت شکریہ سر. پہلے تو آپ سب کا اور آپ کا خاص خصوصاً جو ہے وہ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے لیے نکالا تاکہ ہم لوگوں تک ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکیں. میرا نام راجہ دلاور خان ہے اور میں بیسیکلی ہری پور سے ہی بلانگ کرتا ہوں. ہری پور کا ایک نوائی گاؤں ہے, گاؤں دروازہ, وہ میرا اپنا گاؤں ہے. بچپن میرا سارا کراچی میں گزرا. اس کے بعد تعلیم جو ہے وہ میری ہری پور کی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے تقریباً سیکنڈ ایئر کے بعد فری لانسنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور فری لانسنگ میں جو ہے وہ اپنا کیریئر تلاش کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن سے, اور اس کے علاوہ میں سیکنڈ ایئر KPK بورڈ ٹاپر بھی ہوں. اور جو آپ کی اسکالرشپ ہوتی ہے ستوری دا پختونخوا یعنی اسٹار آف KPK اسکالرشپ 3,60,000 کی, وہ بھی میں نے اچیو کی ہوئی ہے الحمدللہ. فری لانسنگ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اس کی طرف کب آئے, اس کے حوالے سے آپ کا پس منظر کیا ہے؟ اچھا سر, یہ تقریباً کووڈ کی بات ہے اور ہری پور کیونکہ ہمارا تھوڑا سا بیکورڈ ایریا ہے فری لانسنگ اور IT سروسز کے لحاظ سے. 2019 میں جب کووڈ آیا تو اس وقت کیونکہ لوگ بہت سارے بے روزگار ہو گئے تھے, ہم میں بحیثیت اسٹوڈنٹ بھی اس وقت روزگار کی تلاش کر رہا تھا, تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ایک روشنی, ایک امید ہمیں دکھائی کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بہت ساری ایسی سکلز متعارف کروائی گئی جن سے آپ جو ہے وہ گھر بیٹھ کے پیسے کما سکتے ہیں. اب میں یہاں پہ سکلز اور ہنر کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ ہمیشہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں جگہ پہ تھوڑے بہت پیسے انویسٹ کریں یا کسی ایپ میں انویسٹ کریں یا ٹریڈنگ کریں تو آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. سکلز آپ کے جو ہنر ہیں جنہیں ہم ہنر کہتے ہیں یا جنہیں ہم جو ہے وہ الیکٹرانک ہنر کہتے ہیں, ان ہنر کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. آپ سکل سیکھ کے آپ پاکستان کے اندر بھی بیٹھ کے اور آپ پاکستان سے باہر بھی. میرا جو پس منظر آپ نے کوشچن کیا وہ پس منظر یہ تھا کہ میں نے اپنا سٹارٹ لیا تھا UK مارکیٹ پلیس سے ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ, اور میں نے اپنا فرسٹ آرڈر جو ہے وہ UK مارکیٹ پلیس سے ایک کمپنی ہے ڈیپ سلیپ کے نام سے, اس کمپنی کا آرڈر میں نے لیا تھا. میں ان کی سیلز ٹیم میں تھا, ان کی مارکیٹنگ کرتا تھا, ان کو آرڈرز لا کے دیتا تھا, اس کے اوپر مجھے کمیشن اور یہ ساری چیزیں ملتی تھی. یہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے ایک روم میں بیٹھ کے یہ سارا کام کرتا تھا. تو سٹارٹ میرا وہاں سے ہوا. اس کے بعد الحمدللہ پھر اللہ پاک نے اتنی عزت دی کہ UK کے بعد میں US مارکیٹ پلیس پہ بھی گیا, اس کے بعد میں دبئی کی مارکیٹ پلیس پہ میں نے کام کیا, اور اب جو ہے وہ پاکستان کی مارکیٹ پلیس پہ بھی کام کر رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ مختلف ادر کنٹریز کے جو کلائنٹس ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں. اچھا, آپ کو پسندیدہ پروجیکٹ کون سا ہے اس حوالے سے؟ سر میں نے جیسے کہا ہے کہ میں نے ایز اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ کام سٹارٹ کیا تھا, تو میرا جو پسندیدہ پروجیکٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ایسی سکل ہے. یہ سکل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں. یہ ایسی آن لائن ارننگ سکلز کا مجموعہ ہے جو کہ آپ کو انیبل کرتی ہیں, آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس میں زیرو انویسٹمنٹ سے, میں دوبارہ کرتا ہوں کہ زیرو انویسٹمنٹ سے, یعنی آپ کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے اسکل سیکھنے کے بعد, آپ زیرو انویسٹمنٹ سے جو ہے وہ آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے بڑے بزنس کے چھوٹے بزنس کے ساتھ مل کے آپ اس کو بھی پروموٹ کر کے اس سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ زیرو انویسٹمنٹ سے, تو یہ تو باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن کوئی ایگزامپل سیٹ بتائیں گے ہمیں اس حوالے سے کہ کس طرح وہ لوگ کام کر سکتے ہیں زیرو انویسٹمنٹ سے؟ بالکل سر, زیرو انویسٹمنٹ سے میں نے آپ کو سٹارٹ کیا ہے کہ ہم پروجیکٹ بیس کام کرتے ہیں, یعنی کہ آپ نے اس مارکیٹ میں اپنے آپ کو پروو کرنا ہوتا ہے. اب فار ایگزامپل ایک بچہ جو میرے پاس 3 to 4 months لگاتا ہے یا کہیں سے بھی وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھتا ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنے کے بعد اس بچے کے پاس 2 چوائسیز ہوتی ہیں کہ آیا آپ جو ہے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں تھوڑا بہت انویسٹ کر کے اس کے اوپر, اور آیا آپ جو ہے وہ کسی میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بولا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کہ آپ کسی دوسرے بڑے یا چھوٹے بزنس کے ساتھ مل کر اس کو سروسز دے کے, جس میں گرافک ڈیزائننگ آتی ہے, SEO آتی ہے, ویب ڈیولپمنٹ آتی ہے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس مینجمنٹ آتی ہے, یہ ساری سروسز آپ اس کو دے کے وہاں سے بھی ارن کر سکتے ہیں, اور آپ اپنی سوشل میڈیا ایجنسی یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی بھی رن کر سکتے ہیں. اور اس میں بالکل کوئی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, بس آپ اپنی اسکل کو جو آپ نے سیکھی ہوتی ہے اور آپ اپنی ٹیکنیکس کو جو آپ نے سیکھی ہوتی ہیں وہ مارکیٹ میں یوٹیلائز کر کے آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ یہ مختلف اسکلز آپ لوگوں سے مختلف سینٹرز پر سیکھ لیتے ہیں,
لیکن فردر ان کو آگے کام نہیں ملتا ہے، تو کیا ان کو آگے بڑھنے کے لیے آپ ان کو اسسٹنس فراہم کرتے ہیں؟ بالکل سر، میرے پاس الحمدللہ یہ ہری پور میں بھی مجھے اعزاز حاصل ہے کہ 25 پلس سیمینارز میں نے اس چیز پہ ہری پور میں کنڈکٹ کروائے ہیں، مختلف اسکولوں میں نے ریچ کیا ہے، مختلف جگہوں پہ ہم نے کمیونٹی سینٹرز میں یہ سیمینار کروائے ہیں، اپنے ادارے وینرس انسٹیٹیوٹ میں نے بہت سارے سیمینارز کروائے ہیں، اور جتنے بھی 200 پلس ہم نے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پچھلے 3 کے 4 بیچز میں ہم نے پاس آؤٹ کیے ہیں ہری پور کے اندر. اور ہری پور کے مختلف جو پرائیویٹ اسکولس ہیں، کچھ ہاسپٹلس ہیں اور کچھ چھوٹی موٹی کمپنیز ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایز اے انٹرنی، ایز اے ایڈمن کی جاب جو ہے وہاں پہ دلائی ہے. وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس ہمارے اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کر کے ان بزنس کی پروموشن بھی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے کوشچن کیا کہ آپ جو ہے وہ کیسے اسٹوڈنٹس کو کمائی کے قابل بناتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جب سیکھتا ہے تو ہم اس میں جو ہمارے قابل اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میری ایک چھوٹی سی کمپنی بھی ہے، وی پروڈکشنز اینڈ مارکیٹنگ. تو ہم جو پروجیکٹس لیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جتنی زیادہ میری ٹیم میں لوگ شامل ہوتے ہیں میں اتنے زیادہ پروجیکٹس جو ہے وہ آگے کمپنی سے لیتا ہوں. اور پھر اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میری کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرا میرے ہی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ میرے ہی پروجیکٹس کے اوپر کام کر کے وہ بھی ارننگ کرتے ہیں. فری لانسر پاکستان میں کام کرتے ہوئے آپ کو یا کسی بھی فری لانسر کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سے وہ کیسے اوور کم کرتے ہیں؟ اچھا سر، پاکستان میں جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے وہ آپ بھی فیس کرتے ہیں، ہم بھی فیس کرتے ہیں، وہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے. یعنی کہ پاکستان میں جو ہے وہ مارکیٹ انسٹیبل ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے آن لائن مارکیٹ پلیس کے اوپر. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی کافی حالات بہتر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی جو گورنمنٹ کا ایشو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی نیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ انہوں نے روکا ہوا ہے، 5R لگائی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ چیلنج ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آن لائن پلیٹ فارمس کے وہ یہاں پہ پاکستان پہ نہیں بن رہے. تو اس کے لیے پھر ہم کچھ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، کچھ ہم جو ہے وہ باہر کے اپنے جو ہے وہ سیکنڈ پارٹی یا تھرڈ پارٹی سے ہم وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ پرچیز کرنے پڑتے ہیں ہمیں، جس طرح کہ امیزون کا ہو گیا یا پے پال کا ہو گیا. لیکن کچھ ابھی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کافی بہتری آئی ہے. پاکستان میں کچھ جیسے شاپیفائی انیبل ہے، لوکل ای کامرس میں ہم بڑا کام کر رہے ہیں. فائبر اپورک پہ لوگ پہلے کام کرتے تھے، ابھی جو ہے وہ AI نے ان کو تھوڑا سا ریپلیس کیا. لیکن یہ کہ پاکستان میں چیلنجز تو بہت سارے ہیں، لیکن اگر انسان محنت کرنے والا ہو، اپنی فیلڈ کے ساتھ لائل ہو اور انسان کنسسٹنٹ ہو، ثابت قدم ہو، تو وہ پھر ان چیلنجز کو جو ہے وہ اوور کم کر سکتا ہے. تو جو لوگ اوور کم کرتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اور جو لوگ جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتے تو وہ پھر تھوڑا سا اس سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں. اور اس میں یہ کہ ان کو پھر ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی اس کیریئر کو نہ چھوڑیں، کیونکہ فیوچر جو ہے وہ سارا اس کیریئر کا ہی ہے. ایک تو نیٹ اسپیڈ کی وجہ سے، اور دوسرا کچھ ایپس جو ہمارے اوپر بین کی گئی ہیں ان کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ایشو ہے ہمارے پاس. اچھا، ایک فری لانسر بطور فری لانسر آپ یا کوئی بھی اپنے لیے نئے پروجیکٹس یا کسٹمر کیسے تلاش کرتے ہیں؟ سر اس کے بہت سارے طریقے ہیں. انہیں ہم جو ہے وہ جب ہم میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا تو مجھے کسی ایک دوست ہے میرے بہت اچھے، انہوں نے مجھے کمپنی کے ساتھ اٹیچ کیا. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم مارکیٹنگ کے بندے ہیں، ہم جتنی زیادہ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں یا اپنے برانڈ جو ہمارا برانڈ ہوتا ہے یا ہماری کمپنی ہوتی ہے یا ہماری جو اسکل ہوتی ہے، ہم جتنی زیادہ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اتنے زیادہ کلائنٹس ہمیں خود ریچ آؤٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی اس میں بہت بڑا کام ہے اور پاکستان سے باہر بھی اس میں بہت بڑا کام ہے. تو لوگ جو ہے وہ ہم کلائنٹس کو ضرور مارکیٹنگ کے ذریعے ریچ کرتے ہیں، لیکن کلائنٹس کبھی کبھی ہمیں خود ریچ کرتے ہیں. کام بہت بڑا ہے، بشرطے کہ آپ کے پاس سکلز ہوں، آپ کے پاس ٹیم ہو، آپ کے پاس ہارڈ ورک والے بندے ہوں جو آپ کو کام کر کے دے سکتے ہوں، اور پھر آپ سمارٹ ورک کر سکتے ہو، اور جو مارکیٹ آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ اس کے مطابق مارکیٹ کو سروس دے سکتے ہو. تو پھر جو ہے وہ اس فیلڈ میں کوئی ایشو بھی نہیں ہے، کلائنٹس بھی ریچ کرنا کوئی ایشو نہیں ہے، اور پروجیکٹس ملنا بھی کوئی ایشو نہیں ہے.